اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ پرانے دور کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا۔ وہ بادشاہ انتہائی رحم دل، نیک اور خدا ترس انسان تھا، اور اس کا بیٹا اتنا ہی بڑا شیطان۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف عیاشی اور ہوس پرستی تھی۔ بادشاہ سلامت ہر وقت اپنے بیٹے کو سمجھاتا رہتا، لیکن وہ ہوس پرستی کا عادی ہو چکا تھا۔ اپنے باپ کی بات بھی اسے زہر لگتی تھی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ بادشاہ کا بیٹا شکار کے بعد واپس آ رہا تھا تو اس کی نظر ایک کسان کی بیٹی پر پڑی۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی اور اس لڑکی کی دوسرے دن شادی تھی۔ بادشاہ کے بیٹے نے اس لڑکی کو اٹھوایا اور رسوا کر کے اس کو آدھی رات کو گاؤں میں پھینک دیا۔ لڑکی گاؤں میں بدنام ہو گئی، اس کی شادی بھی ٹوٹ گئی اور اس کی وجہ سے لڑکی نے خودکشی کر لی۔ جب یہ بات بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ تجھے بیٹا بولتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، کاش تجھے پیدا ہوتے ہی مار دیا ہوتا۔ تجھے شرم نہیں آتی گھٹیا انسان؟ تم میں کوئی انسانیت ہے؟ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بیٹا شرمندہ ہونے کے بجائے زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا، اللہ اللہ کرو، نماز روزہ کرو، اب تم بوڑھے ہو گئے ہو، زیادہ اونچی آواز میں بات مت کرو۔ تم کیا سمجھتے ہو تم جو بولو گے وہ ہو جائے گا؟ اب بادشاہ میں بنوں گا۔ بادشاہ نے کہا، یہ سوچ ہے تمہاری بھول ہے کہ تم بادشاہ بنو گے۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا بابا جان کہ حکومت کون کرتا ہے۔ یہ کہتا ہوا بیٹا وہاں سے جانے لگا تو بادشاہ نے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ رکو۔ سپاہیوں سے کہا، اس کو جیل میں ڈال دو۔ اتنا سنتے ہی بیٹے نے گملہ اٹھایا اور بادشاہ کے سر پر مار دیا۔ بادشاہ سلامت موقع پر ہلاک ہو گیا اور بیٹا شور مچانے لگا، کیسان نے بابا کو مار دیا۔ یہ مشہور کر دیا گیا کیسان نے بابا کو مار دیا ہے، اور اس بے گناہ انسان کیسان کو بھی پھانسی دے دی۔ اب ساری عوام بہت پریشان تھی کہ بادشاہ کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کا بیٹا ایک نمبر کا ہوس پرست انسان ہے، اب وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ وہ روزانہ گاؤں سے کوئی نہ کوئی لڑکی اٹھوا لیتا، وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، رات کے اندھیرے میں واپس گاؤں میں پھینک دیتا۔ عوام دعائیں مانگ رہی تھی کہ یا اللہ اس کو غرق کر دے، اس عذاب سے ہمیں آزادی عطا فرما۔ بادشاہ کے بیٹے نے اپنے ہی جیسے دوستوں کی ایک پوری ٹیم بنائی ہوئی تھی جو روزانہ رات کو محفل کرتے تھے۔ ایک دن محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس کے ایک دوست نے کہا، اس گاؤں میں ایک ایسی لڑکی ہے جس کو آج تک کسی مرد نے نہیں دیکھا، وہ انتہائی شریف پرہیزگار لڑکی ہے۔ تو بادشاہ کے بیٹے نے اس سے پوچھا، تو پھر تم نے کیسے دیکھ لیا؟ اس نے کہا، میں نے دیکھا نہیں ہے، مجھے پتا چلا ہے۔ اس کے گھر میں کچھ عورتوں کا آنا جانا رہتا ہے تو ان عورتوں سے مجھے پتا چلا ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھ سے بچ گئی ہو؟ میں صبح ہی معلوم کرواتا ہوں۔ اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس نے رات بڑی مشکل سے گزاری اور صبح ہی اپنے سپاہی کو لے کر لڑکی کو ڈھونڈنے نکل پڑا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے گھر تک پہنچ گیا۔ دروازے پر دستک دی، اندر سے ایک انتہائی خوبصورت آواز نے پوچھا، کون؟ سپاہی نے کہا، بادشاہ سلامت آئے ہیں، دروازہ کھولو۔ ایک سپاہی نے اونچی آواز میں کہا، معذرت چاہوں گی لیکن مہربانی کر کے آپ یہاں سے چلے جائیں، ہمیں کسی سے نہیں ملنا۔ لڑکی نے بہت ہی ادب سے کہا تو بادشاہ نے چلا کر کہا، ہم نے تم سے یہ نہیں پوچھا کہ تمہیں کس سے ملنا ہے اور کس سے نہیں، چپ چاپ دروازہ کھولو، ہمیں تم سے ملنا ہے۔ اس نے کہا، آپ چلے جائیں یہاں سے، ہمیں نہیں ملنا۔ لڑکی گڑ گڑا کر کہہ رہی تھی، آپ برائے مہربانی یہاں سے چلے جائیں۔ سپاہی دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو لڑکی نے بھرکے سے اپنے پورے جسم کو ڈھانپ لیا۔ تمہاری یہ مجال کہ تم ہمیں منع کرو؟ کون ہو تم؟ اپنی شکل دکھاؤ، خدا کا واسطہ ہے بادشاہ سلامت رحم کریں۔ میں نے اپنے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں کبھی زندگی میں کسی نامحرم شخص کو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی اور نہ ہی اپنا ایک ناخن تک دکھاؤں گی، خدا کا واسطہ ہے، آپ چلے جائیں۔ وہ لڑکی مسلسل رو رہی تھی اور بادشاہ کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی، لیکن بادشاہ کو ترس نہیں آیا۔ اس لڑکی کو جو برقعے کے اندر لپٹی ہوئی تھی ہوس بھری نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ جو مانگو گی ملے گا، تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم اپنے مالک کو خوش رکھو۔ بادشاہ سلامت خدا سے ڈریں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھ پر ظلم نہ کریں، آپ کو تو کوئی بھی مل جائے گی۔ لڑکی بار بار ایک ہی بات بولے جا رہی تھی لیکن بادشاہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ سخت دل انسان تھا، کہنے لگا، تم مجھے بہت پسند آ گئی ہو، چپ چاپ چلو ورنہ زبردستی لے جاؤں گا، میں بھیک مانگتی ہوں۔ بادشاہ نے ایک تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا اور نقاب کھینچ کر ہٹا دیا۔ لڑکی نے دونوں ہاتھوں سے اپنے منہ کو چھپانے لگی
लेकिन फिर भी चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत, दूध से ज़्यादा सफ़ेद रंग वाली लड़की को देखकर बादशाह इसका दीवाना हो गया। इतने अरसे से तुम मुझसे कैसे बची रही? बस बहुत हो गया, अब और इंतज़ार नहीं कर सकता, मुंह मांगी रकम दूंगा, चलो मेरे साथ। बादशाह ने लड़की को बाजू से पकड़कर खींच कर ले जाने लगा। लड़की बाहर निकली तो इसने अपने बाल खोलकर अपने मुंह पर कर लिए, कम से कम कोई दूसरा मेरा चेहरा ना देख सके। और उस लड़की को ज़बरदस्ती महल में लेकर आ गया और अपनी दासियों से कहा, इसे लेकर जाओ, दुल्हन बनाकर तैयार करो। बादशाह के हुक्म पर बेचारी लड़की मुसलसल रोए जा रही थी। इस बेरहम शख्स को रत्ती बराबर असर नहीं हुआ। लड़की ने दासियों से कहा, मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेहरबानी करके मुझे यहाँ से जाने दो। तुम पागल हो गई हो? हमने मरना नहीं है और तुम बहुत खुश नसीब हो, तुम बादशाह को पसंद आ गई हो। बादशाह को खुश कर दो, हो सकता है बादशाह तुमसे शादी कर ले, क्योंकि तुम बादशाह को बहुत पसंद आई हो। दासियाँ लड़की को तैयार करके कमरे से चली गईं। बादशाह जब कमरे में दाखिल हुआ तो लड़की ईशा की नमाज़ पढ़ रही थी। बादशाह कहने लगा, लड़की, तुम में कुछ ख़ास बात है जो मुझे इतनी पसंद आ गई हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़की ने रोते हुए अल्लाह से दुआ की और फिर उठ खड़ी हुई। बोलो, तुम्हारा नाम क्या है? इसने घबराते हुए कहा, मेरा नाम आयशा है। मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ, मुझे जाने दो, मैं उम्र भर आपके लिए दुआ करूँगी। कोई ऐसी लड़की नहीं जो मुझे मना कर सके। तुम ज़्यादा भाव इसलिए खा रही हो कि तुम मुझे पसंद आ गई हो। यहाँ पर बैठो। बादशाह इसके इंतहाई नज़दीक चला गया तो इसने बादशाह को धक्का देकर हटाया, लेकिन बादशाह ने इसको पकड़ लिया और इससे ज़बरदस्ती करने लगा। तो इस लड़की ने हिम्मत करके बादशाह को एक दफ़ा फिर धक्का दिया और फलों की टोकरी से छुरी उठा ली और कहा, मेरे नज़दीक मत आना वरना मार दूंगी। बादशाह एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ लड़की की जानिब बढ़ा। जैसे ही इसके नज़दीक आया तो आयशा ने इस पे एक वार किया, लेकिन बादशाह बच गया। ख़तरनाक भी हो, चलो बहुत मज़ा आएगा। और बादशाह इसकी जानिब लपका तो वो भागकर बेड के दूसरी साइड पर हो गई और बोली, घटिया इंसान, तूने मेरे वादे को तोड़ा है जो मैंने अपने अल्लाह से किया था। सिर्फ अपनी हवस पूरी करने के लिए मुझे जीते जी मार दिया है तूने। मेरी बदुआ है, तेरी मौत की वजह तेरी हवस बनेगी। बादशाह इसकी तरफ बढ़ने लगा तो इसने अपने पेट में चाकू घोंप लिया और बोली, या खुदा, मुझे माफ़ करना, इतना बड़ा गुनाह नहीं होने दे सकती। बादशाह ने जब ये सारा मंजर देखा तो ये क्या कर दिया तूने बेवकूफ़ लड़की, और वो कमरे से बाहर निकल आया। सब लोग हैरान थे और हर कोई एक ही बात कह रहा था कि ये तो बादशाह ने इंतहा कर दी बेरहमी की। अब देखो, बेचारी मासूम बच्ची ने अपनी जान तक दे दी, लेकिन इस जालिम को तरस नहीं आया। अब बादशाह को नींद नहीं आ रही थी। इसको हर वक्त वही अल्फाज सुनाई दे रहे थे कि तेरी मौत की वजह तेरी हवस बनेगी। इस तरह 3 दिन गुजर गए और बादशाह को नींद नहीं आई। सब हकीमों को बुलवाया गया। सब ने बादशाह को देख लिया, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक बहुत पहुंचा हुआ हकीम जो काफ़ी दूर रहता था, इसको बुलवाया गया। तो उस हकीम ने बताया कि बादशाह को ऐसी बीमारी हो गई है, ये किसी भी औरत के साथ जिस्मानी ताल्लुक बनाएगा तो इसी वक्त मर जाएगा। ये बात सुनते ही बादशाह शदीद गुस्से में आ गया और कहा, ये क्या बक रहे हो तुम, ऐसी कोई बीमारी नहीं है। बादशाह सलामत, अगर आपको यकीन नहीं आता तो आजमा कर देख लें। बादशाह ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। हकीम को भेजकर बादशाह परेशान हो गया और इस लड़की के बारे में सोचने लगा, शायद सच हो, क्योंकि इसने भी तो यही कहा था। अब मैं क्या करूँ? बादशाह मुसलसल परेशान रहने लगा। हवस इसकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी। अगली सुबह बादशाह ने अपने वज़ीर को बुलाकर हल पूछा। वज़ीर, इसका हल क्या है? काफ़ी देर सोचा और कहा, बादशाह सलामत, आप एक काम करें, एक शख्स को अपने साथ रख लें। जब भी आप किसी लड़की की तरफ देखेंगे तो वो आपको सुई चुभो देगा और आपको वो बात याद आ जाएगी। बादशाह बहुत खुश हुआ। इसने कहा, हाँ ये ठीक है। 1 माह गुजर चुका था और बादशाह ने किसी लड़की तक को नहीं छुआ था और सभी गांव वाले भी बहुत खुश थे कि शुक्र है हमारी इज्जतें अब महफूज हैं। एक दिन बादशाह शिकार के लिए एक शख्स को कहा, चलो मेरे साथ। तो वो कहने लगा, बादशाह सलामत, मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं जा सकूंगा। वैसे भी आप जंगल जा रहे हैं, वहाँ कौन सा लड़कियाँ होंगी। ठीक है, मैं अकेला ही जा रहा हूँ। बादशाह अकेले ही रवाना हो गया। कुछ देर बाद बादशाह घने जंगल में मौजूद था कि एक हिरन का शिकार करने लगा और हिरन के पीछे लग गया। घोड़ा हिरन के पीछे दौड़ने लगा और दौड़ते दौड़ते बादशाह ने तीर हिरन को मारा। तीर लगने के बावजूद हिरन भागते भागते बहुत दूर जा निकला और एक झोंपड़ी के पास जाकर गिर गया। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की झोंपड़ी से निकली और हिरन को देखकर परेशान हो गई।
یہ کس نے کیا ہے؟ پریشانی سے کہتی ہوئی ہرن کی پٹی کرنے لگی۔ بادشاہ اس لڑکی کو دیکھ کر اپنے ہوش گوا بیٹھا۔ اس لڑکی کے پاس چلا گیا۔ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ لڑکی نے گھبرا کر کہا، بادشاہ سلامت آپ اور یہاں؟ لڑکی نے حیرانگی ظاہر کی، میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے، اس کا جواب دو۔ بادشاہ سلامت میں یہیں رہتی ہوں، میرا نام پرشا ہے۔ بہت پیارا نام ہے۔ سر سے پاؤں تک اس لڑکی کا جائزہ لیتے ہوئے اور بادشاہ دل دل میں بہت خوش تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی اس جنگل میں۔ لڑکی نے بادشاہ سے کہا، کیا آپ راستہ بھول گئے ہیں؟ ہاں، اور کافی تھک بھی چکا ہوں۔ بادشاہ ابھی بھی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ تو بادشاہ سلامت آپ میرے غریب خانے میں آ کر تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ تمہارے گھر میں کون کون رہتا ہے؟ میں رہتی ہوں، پہلے میرے والد بھی تھے لیکن وہ فوت ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے چلو۔ بادشاہ جھونپڑی میں چلا گیا۔ اس لڑکی نے پانی لا کر دیا تو بادشاہ گلاس پکڑتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑنے لگا تو وہ شرما کر وہاں سے چلی گئی۔ یہ تو بڑی سمجھدار ہے۔ اس سے پہلے کہ مزید کچھ غلط سوچتا، پھر وہی عائشہ والی بات ذہن میں آ گئی، نہیں سب بکواس ہے۔ اس کے پیچھے کمرے میں چلا گیا۔ لڑکی وہاں پر اپنی کمر کی ڈوری کو باندھ رہی تھی۔ بادشاہ آہستہ سے اس کے قریب ہو گیا۔ بادشاہ سلامت کیا کر رہے ہیں؟ آپ سے محبت کر رہا ہوں۔ لڑکی کا چہرہ اپنی طرف کر لیا۔ میں آپ کے لیے تیار ہو کر آتی ہوں، تم کو تیار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی اتنی حسین ہو۔ بادشاہ سلامت تھوڑا صبر، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ لڑکی مسکرا کر باہر چلی گئی۔ جب لڑکی بادشاہ کے سامنے آئی تو بادشاہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بادشاہ بے قابو ہو گیا اور اس سے قریب گیا اور بولا، اللہ نے بڑی فرصت سے بنایا ہے، میں تمہیں اپنی باندی بنا کر رکھوں گا۔ بادشاہ کی بات پر لڑکی مسکرانے لگی اور اس نے اپنے آپ کو بادشاہ کے حوالے کر دیا۔ بادشاہ اپنی ہوس پوری کرنے ہی لگا تھا کہ لڑکی نے اچانک اس کی گردن میں کچھ چبو دیا اور بادشاہ نیچے گر گیا اور گردن سے خون نکلنے لگا تو اس نے گھبرا کر، یہ تم نے کیا کیا؟ بادشاہ کو بولتے دیکھ کر اس لڑکی نے گلاس اٹھایا اور بادشاہ کی گردن سے نکلتا خون جمع کرنے لگی۔ خون سے بھرا ہوا گلاس اٹھا کر اسے پینے لگی اور باہر جا کر بہت ہی تیز دھار چھری اٹھا کر اور ساتھ ایک برتن بھی لے آئی۔ بولو تم کون ہو اور کیا کرنے والی ہو؟ خوف سے بادشاہ کی زبان لڑکھڑائی۔ بادشاہ سلامت دیکھیں تو صحیح، پہلے مجھے بہت محنت اور مشقت کر کے انسانوں کا خون ڈھونڈنا پڑتا تھا، لیکن آپ دیکھیں بادشاہ ہو کر خود میرے پاس چلے آئے۔ آپ جیسے مردوں کا خون پی کر ہی میں جوان ہو جاتی ہوں اور گوشت کھا کر حسین۔ چھوڑو مجھے، میرے سپاہی تم کو چھوڑیں گے نہیں۔ بادشاہ نے اس لڑکی کو ڈرانا چاہا۔ بادشاہ سلامت وہ پکڑیں گے تو نہ، آپ جیسے بادشاہ کے لیے کون اپنی جان خطرے میں ڈالے گا اور یہاں آئے گا؟ اور اس نے تیز دھار چاقو سے بادشاہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور بولی، بادشاہ سلامت آپ کی ہوس نے آپ کی جان لے لی۔ اپنی ہوس کے آگے آپ یہ بھی بھول گئے کہ یہ جگہ کتنی خطرناک ہے اور ایک عام لڑکی اس جنگل میں کیسے رہ سکتی ہے۔ آپ جیسے ہوس پرستوں کا ایسا ہی انجام ہوتا ہے، بادشاہ سے کہا اور پھر ایک کہکا لگایا۔ یہاں سبھی گاؤں والے بہت خوش تھے کیونکہ اس جیسا کمینہ اور ہوس پر بادشاہ چلا گیا تھا۔ کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس نیک لڑکی کی بدوا اس بادشاہ کو لگ گئی تھی جس نے اس کو کہا تھا، ہوس ہی تمہاری موت کی وجہ بنے گی۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، ظلم اور ظالم کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے جو قانون بنایا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ، 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 اللہ حافظ۔